ایک اور طرف آنا چاہتا ہوں۔ عالم دین کی ایک بہت بڑی شان ہے جو اسے پتہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ اختیار نہیں کرتا تو وہ دین کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھو، عالم معصوم نہیں ہوتا، خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ عالم دین سے اپنی تحقیق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یا ہمارے کچھ دوست جب کوئی بات غلط ان سے صادر ہو جاتی ہے، یا وہ لکھ دیتے ہیں، یا وہ کہہ دیتے ہیں، یا وہ خطاب میں ٹھوک دیتے ہیں، کوئی دوسرا گرفت کرتا ہے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے یا تعدیلوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، صاف صاف غلطی ہو جائے، صاف صاف لل کر کے سرے عام اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے والا خدا کی قسم حضور کا غلام ہے اور صحابہ کا غلام ہے۔ اس کی میں چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سینے کھل جائیں اور دین کے میدان میں جا کر کام کرنے سے پہلے آپ اپنی مکمل شرافت کو سمیٹتے ہوئے اس ذمہ داری کے کام کو ہاتھ ڈال سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ بیان فرمایا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، یہ حکمار کا کوئی مسئلہ تھا۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا حضور یہ مسئلہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس پر غور کی اور بلا تاخیر تھوڑا سا زور دینے کے بعد فرمایا، اصابت امرأۃ وَأَخْطَأَ رَجُلٌ، عورت نے سچ کہا ہے، مرد سے غلطی ہوئی ہے۔ مرد اور عورت کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے تو زنانی ہے، تو رن ہے۔ اپنی بیویوں کے بھی ہم جھڑک دیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے ہمارے تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مرد کے دماغ میں تکبر ہوتا ہے، عورت ہو کہ یوں بات کر رہی ہے، وہ بعض اوقات عورت کی بات ٹھیک ہوتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا سکھائی، مسلم شریف میں حدیث۔ آپ نے فرمایا علی یہ دعا مانگا کرو۔ کیا؟ فرمایا اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا سیدھا رکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سیدھا سیدھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث ان لفظوں سے بھی مروی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ یہ طالب علموں نے پڑھی ہوگی، یاد کر لے، دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے چیز تو مشکل نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور سیدھے پن کا سوال کرتا ہوں، میں سیدھا سیدھا رہا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا سیدھا چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا مرد سے غلطی ہوئی، عورت ٹھیک کہتی۔ قرآن کی آیت ہے نا فوق کل ذی علم علیم، اس کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے، بنیادی تفسیر ہے، اس میں تقریباً ہر حدیث کم از کم حسن ہوتی ہے۔ تو اس میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ حدیث کی یوں کہہ لیں کہ تفسیر دنیا کی پہلی تفسیر ہے جو اویلیبل ہے اس وقت۔ اس سے پہلے تو ابن عباس وغیرہ کی موجود ہے، لیکن وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ بات لوگوں نے جمع کی ہیں اقوال آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3ری صدی کے بزرگ ہیں جنہوں نے لکھی ہے۔ امام بخاری کی یوں کہہ لو کہ لگ بھگ ہم عصر 310 میں فوت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جس طرح آپ نے اعلان فرمایا کہ پوچھ لو، تو کسی بندے نے کوئی سوال کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا حضور یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم، آپ نے فرمایا، یہ عظمتیں دیکھو ان لوگوں کی، حق پرستی کی مثال دیکھو۔ آپ نے فرمایا اصبت واخطأت وفوق کل ذی علم علیم، تو نے صحیح کہا ہے، مجھ سے خطا ہوئی اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کی، اسی سورۃ یوسف کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھے تو وہ 2 سال اپنے گھر سے غائب رہے۔ 2 سال کے بعد جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے حضور میں 2 سال گھر سے غائب رہا ہوں اور گھر آیا ہوں تو یہ میری بیوی حاملہ ہے، اب بتائیے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جمع کیا. ان لوگوں کی عادت ہوتی تھی مشورہ لے لیتے. مشورے میں بڑی برکت. بخدا میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں تو میں نے اکثر کتابوں میں نے علماء سے مشورے لیے. چھاپنے سے پہلے میں نے مشورہ لیا. ایک میں نے پورا علم الگ لکھا ہے, علم ترجیحات. اب ایک نئی چیز تھی, میں نے درجن سے زیادہ علماء کو پہلے چیک کرایا ہے. ایک نئی چیز لکھ رہا ہوں, کوئی ایسی بونگی نہ بج جائے, کوئی ڈنڈی نہ بج جائے جس پر پورے علماء اہل سنت یا ان میں سے کچھ میرے خلاف ہو جائیں, اور حضور کی امت کو میں کون سا تحفہ دے رہا ہوں جس کے نتیجے میں حضور کی امت آپس میں دست و گریباں ہو. یہ کوئی بندے دے پترا والی بات ہوگی. ایسی بات سے اللہ مجھے پناہ دے کہ میں حضور کی امت میں انتشار کا باعث بنوں. میں علماء کو دکھا کے پھر کتاب چھاپنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میں اپنا وتیرہ بتا رہا ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. فاروق اعظم کی عادت تھی, آپ نے صحابہ کو جمع کیا, یہ صورتحال ہے, اس مسئلے کا حل بتائیے. اب یہ حدیث سنن کبریٰ میں امام بہقی نے نقل کی ہے, ابن عساکر میں بھی موجود ہے, علامہ ابن کثیر نے جامع المسانید میں بھی نقل کی ہے, علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں بیان کی ہے, متعدد کتابوں میں موجود ہے. حضرت فاروق اعظم نے مختلف لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرے خیال میں اس عورت کو سنسار کر دیا جانا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. میں 4-5 کتابوں کا حوالہ دے چکا ہوں. معاذ بن جبل کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا, حضور اس عورت کو تو آپ سنسار کریں گے, لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا, بات تمہاری بھی ٹھیک ہے, مجرم تو اس کی ماں ہے نا, بچہ حلالی نہ صحیح, بچے کا قصور تو کچھ نہیں, تو بچے کو پیدا ہو لینے دیا جائے, بعد میں اس کی ماں کو سزا دی جائے. آپ نے انتظار کیا, بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو وہ آدمی جس کی وہ بیوی تھی, وہ اس نے دیکھا کہ بچہ 100% اس مرد کی کاپی تھا. وہ دوڑتا ہوا فاروق اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا, حضور خدا کی قسم یہ بیٹا میرا ہے, یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے. اور یاد رکھیے, آپ بھی سن لیں, ایسا ہوتا ہے 2-2.5 سال بھی پرانا حمل بعد میں سر اٹھا سکتا ہے. بچے کی گروتھ نہیں ہوتی بعض اوقات, اور بچہ بعد میں پنپنے لگتا ہے, اگنے لگتا ہے, بڑھنے لگتا ہے. ایسا کئی بزرگ گزرے. امام شافعی 2-2.5 سال بعد پیدا ہوئے تھے. امام ضحاک, میں وہی دعاد اور زاد کا چکر میں زاد اپنے ماحول کے مطابق پڑھ رہا ہوں. امام ضحاک پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے, بچہ روتا ہے, ان کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوئے. کیوں؟ والدہ کے پیٹ میں زیادہ عرصہ گزر گیا تھا. ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے, لیکن ریئر کیسز میں کم ایسا ہوتا ہے, لیکن ممکن تھا, ایسا ہو گیا. اور فاروق اعظم کو اس بندے نے آ کے قسم کھا کے عرض کیا, حضور یہ بیٹا میرا ہے, بالکل میرے اوپر ہے اور میرا ہی بیٹا ہے. کہ حمل کا کوئی مسئلہ تھا. اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا, وہ تاریخی الفاظ یاد کر لو, آپ نے فرمایا, عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ. معاذ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے مائیں عاجز آ چکی ہیں, کوئی ماں معاذ جیسا بیٹا نہیں جن سکتی. لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ ایک ہمارے ہاں طبقہ ایسا ہے جو کسی کام کی بات ہو نا تو کسی صحابی کا نام نکال کے تو کسی اپنی مرضی کے صحابی کا نام فٹ کر دیتے ہیں. یہ اس حدیث کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میں نے کتابوں کے حوالے اس لیے بتائے ہیں اور صحیح اس کی سند ہے. مکمل یہی واقعہ نقل کر کے حضرت معاذ کی جگہ پہ علی المرتضیٰ کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ کسی آدمی نے فنکاری کی ہے. صحیح کتابیں جن کے میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان کے اندر صحیح واقعہ اس طرح ہے. اور آج کے بعد اپنا ذہن ٹھیک کر لیجئے, یہ صحیح الفاظ یوں ہیں, لولا معاذ لہلک عمر.